بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی نیشنل پارٹی ضلع لسبیلا ہب کے زیر اہتمام باچا خان امن کانفرنس میں اس وقت اسٹیج پہ تشریف فرما عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر محترم شاہی سید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکز ناصر ملکہ من اللہ کاکڑ ایڈوکیٹ، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی سیکرٹری فقیر خوشحال خان قاسی صاحب، انڈین اور نیشنل پارٹی کے قائدین، اور میرے سامنے اس حال میں تشریف فرما عوامی نیشنل پارٹی ضلع لسبیلا کے ذمہ داران، خصوصاً اس پروقار تقریب کے روح رواں پارٹی کے ضلعی صدر محترم منان اخوان اور ان کی پوری ٹیم، آج کے اس پروگرام کو صبح سے اس وقت تک کوریج کرنے والے صحافی بھائی، میڈیا کے دوستوں، آپ سب کی اجازت سے یقیناً سب سے پہلے میں عوامی نیشنل پارٹی ضلع لسبیلا ہب کے صدر، ان کے تمام کیبنٹ کے اراکین اس پروقار تقریب کو منعقد کرنے کے ہر قدم ہر پل پہ مدد اور تعاون کرنے والے ایک ایک ساتھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کوئٹہ اور اپنے پشتون علاقوں سے دور ایک بلوچ ڈسٹرکٹ میں باچا خان امن سیمینار کے نام سے اتنے پرمغز بہترین پروگرام کا انعقاد کر کے میں ضلع لسبیلا ہب کے تمام ساتھیوں کو، ان کے ضلعی تنظیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی تقریر مکمل کر لوں۔ یقیناً ایک طرف انسان اگر دیکھ لے، یہ دنیا قائم امن سے ہے۔ قرآن کے الفاظ اگر آپ خدا کے سامنے رکھتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعا اپنے قوم کے لیے مانگی ہے تو امن کی مانگی ہے۔ اگر امن ہوگا تو تب جا کے آپ زندگی کے دوسرے معاملات کو سنبھال سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اٹھا کے پڑھ لیں تو خصوصاً ایک دعا جو ہر فرض نماز کے بعد، خصوصاً ہر نماز میں فرض کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام وإلیک یرجع السلام، یعنی یہ وہ دعا ہے، سلام سے مراد سلامتی، سلامتی سے مراد امن، یعنی بنیادی انسانی ضرورت ہر ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں، کسی پشتون کے لیے نہیں، کسی افغان کے لیے نہیں، کسی بلوچ، کسی سندھی، کسی پنجابی، یعنی دنیا کے کسی قوم کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے بنیادی انسانی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت امن ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک ایسی قوم جس کی انسانیت کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے ہی اقدار، اپنے ہی روایات میں جو سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ بھی پشتونولی کے دائرے میں اگر آپ دیکھتے ہو تو سب سے زیادہ زور امن پہ دیا جاتا ہے، روایات و اقدار کی پاسداری پہ دیا جاتا ہے۔ جس قوم میں روایات و اقدار ہو، پھر اس کی پاسداری ہو تو اسے امن بنتا ہے۔ لیکن وہ باچا خان جس نے 100 سال پہلے اپنے فلسفہ سیاست کی بنیاد عدم تشدد کے نام سے رکھا ہے، 100 سال کے بعد بھی پشتونولی میں رہتے ہوئے، اسلام میں رہتے ہوئے، اور پھر ایک ایسے ملک میں
جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا بھی بنیادی فلسفہ اگر آپ ڈیٹیل سے گہرائی میں جا کے پڑھیں گے تو اس کا بھی بنیاد جا کے انسانیت پہ، انسان کی ہر لحاظ سے اس کے حقوق کی پاسداری پہ جا کے منتج ہوتا ہے۔ ان سب میں ہوتے ہوئے بھی ہم 21ویں صدی میں امن کے متلاشی ہیں۔ نہ بادشاہ خان کے اس عظیم جدوجہد میں جس میں قید، جلاوطنی، شہادتیں، لاشیں، یہ سارے تکالیف شامل تھے، اس وقت تک ہمیں اس دھرتی پہ امن کا گہوارہ دیکھتے ہوئے مل نہیں رہا ہے۔ نہ اسلام کے نام پہ معرض وجود میں جو کہتے ہیں یہ ملک بنا ہے، نہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں امن ملا ہے، اور نہ آج تک دنیا والوں نے انسانیت کے ناطے اس دھرتی پہ امن کراتے ہوئے ہمیں امن دیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہم آپ کے سامنے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، ہم سب کے لیے سوال طلب چیزیں ہیں کہ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں، آخر وہ کون سے قوانین ہیں، آخر وہ کون سے ارادے ہیں جو 21ویں صدی میں 100 سال پر محیط جدوجہد کے بعد بھی ہمیں امن سے جینے نہیں دے رہا ہے۔ خدا نخواستہ یہ جو ہم بدامنی سے دوچار ہے، ہم انتہا پسندی سے دوچار ہے، ہم ایک دوسرے کے حقوق پہ قابض ہونے سے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ بادشاہ خان کے پیروکاروں نے، بادشاہ خان کی قوم نے، یا اس جدوجہد سے منسلک دوسرے اقوام نے ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، خدا نخواستہ ایک دوسرے کی زمینوں کو قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، خدا نخواستہ ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تاریخی خدا نخواستہ کوئی جھگڑے، کوئی رنجشیں چلتی آ رہی ہیں، کہ پھر بھی ہم سب 21ویں صدی میں اسلام کے نام پہ معرض وجود میں بنے ہوئے ملک میں امن کے متلاشی ہے۔ 2100 سال پہلے بادشاہ خان نے بنیاد اپنے تشدد سے رکھا ہے، لیکن 100 سال کے بعد بھی جس طرح یہاں پہ ہم دوستوں نے بات کی، ہم ہر طرف جس طرف بھی منہ پھیر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لاش ملتی ہے، ہم بم دھماکوں سے دوچار ہے، ہم دہشت گردانہ واقعات سے دوچار ہے۔ مطلب یہاں تک بات پہنچی ہے، صبح کے پہلے سیشن میں ہمارے 1-2 مقرر نے یہاں تک بات کی کہ حب سے لے کے چمن تک، چمن سے لے کے خیبر تک، خیبر سے لے کے پشاور تک، یعنی یہ پورا خصوصاً پھر اس میں یہ 2 صوبے، جس طرح بھی کوئی خبر آتی ہے تو وہ دہشت گردی کی ہوگی، وہ قتل و غارت گری کی ہوگی، یا یہاں تک کہا گیا کہ اس پورے علاقے میں صبح جب ہم اپنے بچوں کو اسکول بھی بھجواتے ہیں تو واپسی پہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ صحیح سلامت گھر بھی پہنچیں گے یا نہیں۔ یقیناً اس تمام تر صورتحال کے پیچھے ایک قوت کار فرما ہے۔ بادشاہ خان نے ایک عدم تشدد کی بات نہیں کی تھی، عدم تشدد سے جڑے ہوئے بادشاہ خان نے اس بنیادی انسانی حقوق کی بات کی ہے جو ہم ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا سکتے تھے، جو ہم ایک قانونی ریاست کی طرف لے کے جا سکتے تھے، جو ہمیں ایک آئینی ریاست کی طرف لے کے جا سکتے تھے، جو ہمیں اپنے وسائل پہ اختیارات ملے کی طرف لے جا سکتے تھے، جو ان سب کو اکٹھے کر کے ہمیں خوشحالی، ترقی اور بھائی چارے کی طرف لے کے جا سکتے تھے۔ لیکن شروع ہی دن سے ہمارے ساتھ جو کلواڑ کھیلا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کا نام دیا گیا، اسلامی ریاست بنا، نہ فلاحی ریاست بنا، بلکہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں تبدیل کیا گیا۔ یعنی بادشاہ خان، جس طرح ادھر بادشاہ خان کے اقوال ہے، خان عبدالولی خان کے اقوال ہے کہ آپ کسی کے گھر بارود میں بھجوائے تو یقیناً کوئی آپ کے گھر بارود نہیں بھجوائے گا، اور اگر آپ کسی کے گھر بارود بھجوائیں گے اور توقع پھر یہ رکھے کہ واپسی پہ مجھے کوئی پھول بھیجے گا تو یہ ممکن ہی نہیں۔ یعنی اس خطے میں یہ
اس ہسٹری میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ 47 سے پہلے اس طرح کی ریاست کا بنانا کیوں محسوس کیا گیا، یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی کہ 47 کا یہ پاکستان اس طرح سے بنا کے کوئی ہمیں دے گا۔ اس ہسٹری میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے بعد سے جب یہ بات ہمارے قوم کے سامنے رکھی گئی کہ یہ فلاحی ہوگا، یہ اسلامی ہوگا، یہ تمام اقوام کے حقوق کا محافظ ریاست ہوگا، اور ان کے ہمسایوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوں گے، اور اس بنیاد پہ یہاں پہ تجارت کو وسعت ملے گی، یہاں پہ بزنس کو وسعت ملے گی، یہاں پہ ہر ایک کی زندگی محفوظ ہوگی، وہاں پہ تمام بنیادی انسانی حقوق جو ایک انسان کے حق میں ہوتے ہیں یا جس پر ایک انسان کا حق سمجھا جاتا ہے وہ تمام محفوظ ہوں گے۔ آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ہم عدالت کی بات کریں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، برطانیہ کی شکست کے بعد، جب چرچل نے پوچھا کہ جب چرچل کو کہا گیا کہ ہم تو تباہی و بربادی کے نیچ پہ پہنچ گئے، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہمارے وہ سلطنت، ہماری وہ مملکت، ہماری وہ حکمرانی تقریباً ختم ہو چکی ہے، تو اس نے پھر جواب میں کہا کہ یہ بات آپ اپنی جگہ رکھیں، کم سے کم مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف مہیا کر رہی ہیں؟ تو جب بتایا گیا کہ ہاں عدالتی نظام شکر ہے اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو اس نے کافی کرنا کہا۔ جو کسی ملک کی، کسی ریاست کی بنیادی ستون عدالت، جس سے ہر ایک کی توقع ہوتی ہے کہ یہ بلا امتیاز مجھے انصاف فراہم کرے گا، جس کے لیے بادشاہ خان نے خود جدوجہد کی ہے، جس کے لیے اس دھرتی سے وابستہ تمام مظلوم و محکوم اقوام کی نیشنلسٹ قوتوں نے جدوجہد کی ہے، کیا اس ملک میں اس وقت عدالت کا وہ نظام ہم سب دیکھ رہے ہیں جس کی ہمیں توقع تھی ہے، جو ہمیں بتایا گیا؟ آج عدالت آپ کی کس نیچ پہ ہے؟ ایک غریب کے لیے اس کے کیا قوانین ہیں، اور ایک زورور اور ایک بدماش کے لیے اس کے کیا قوانین ہیں؟ بالکل وہ عدالت جو اپنے آپ کو ایک ملک کے، ایک ریاست کے چلانے کا سرچشمہ کہتا ہے، آج بھی کسی کے ہاں جس طرح کوئی چیز گروی رکھی ہوتی ہے، وہ گروی ہم سب کو نظر آ رہی ہے، اس کو باقاعدہ فیصلے لکھ کے دیے جاتے ہیں، اور اس کی نتیجہ آج ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، ہم پشتون میں دیکھ رہے ہیں، ایون آج ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، جس کے سر پہ کسی کی ہاتھ ہو، جب کسی کو کوئی اپنا لاڈلا بنا دیتا ہے تو اس کے لیے عدالت کی کیا فیصلے اور کیا چیزیں سامنے آتی ہے، اور جس کے خلاف ریاست اور اس کی اداروں کا قلم ہو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف بلوچستان میں آپ کے ہاں منٹوں میں FIR بھی کٹوائے جاتے ہیں، عدالتیں اس کو واپس ختم بھی کر دیتے ہیں، ضمانتیں مل بھی جاتی ہے، دوسری طرف ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے سیاسی کارکن کی جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے۔ اس کے بعد جب یہاں پہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کی جاتی ہے تو ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک ملک کو، اس ملک کے خارجہ پالیسی نے جس نیچ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، وہاں پہ انسانیت نام کی سب کوئی چیز نہیں، یعنی یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا گیا ہے کہ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے متعلق ایک صوبے کی حیثیت سے اپنے قبضے میں لینے کا سوچے، جس طرح ہمارے ہاں ہوا ہے، افغانستان ہمارے سامنے۔ اس وقت تک جو بھی صورتحال وہاں پہ ہے وہ سب کے سب ہماری اس ریاست اور اس ریاست کی وہ پالیسیاں ہیں، نہ صرف یہ کہ جس کی سزا وہ بھگت رہے وہ تو در پدر تہس نہس ہو گئے، اس کے معاملات سے اس وقت ہم یہاں پہ جس حالت سے گزر رہے اور جس حالت سے دوچار ہے ہم سب کے سامنے۔ یہ دہشت گردی کہاں سے بنی؟ اس دہشت گردی کے اس وقت تک جو نتائج، جو مصیبتیں ہم سب جھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب دوچار ہیں، یعنی کہا یہ گیا کہ یہ ہمارے ایسڈز ہے۔ بادشاہ خان نے ان سب قوتوں کو کہا کہ اگر آپ ایک اچھے ہمسائے کے ساتھ تعلقات سنوارنا چاہتے ہو تو جس طرح آپ کی خواہش ایران کے ساتھ ہے، جس طرح آپ کی خواہش چائنا کے ساتھ ہے، جس طرح آپ کی خواہش ایون ہندوستان کے ساتھ ہے، جس کو یہ لوگ ازلی دشمن کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی تمام معاملات در پردہ حل کر کے
مقبوضہ کشمیر حوالے کر دیا گیا ہے، تو ابھی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک مسلمان افغان جو ہے اس کو اپنے 5ویں صوبے کی حیثیت میں لانے کے لیے اس وقت تک جو کچھ وہاں پہ کیا گیا ہے اس حیثیت کا نتیجہ آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو فصل ہم نے وہاں پہ بوئی تھی اس کے کانٹے اپنے پاؤں میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جس بادشاہ خان نے یہاں پہ کہا کہ ایک قوم کو اپنے ساتھ آپ اس وقت تک رکھ سکتے ہو جہاں پہ ان کے وسائل ہو، اس کا اختیار تسلیم کرنا چاہیے، اس کی بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے، یعنی بلوچستان کو، پشتونخوا کو جو ایک وسائل سے بھرے ہوئے صوبے تھے، خطے تھے، اس کے وسائل کو لوٹنے کے لیے آج پشتونخوا کو دہشت گردی کے ذریعے سے جس نے اسے پہنچا کے رکھ دیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے، یا بلوچستان میں لوگوں کو اس حد تک مجبور کیا ہے، جس طرح بھائی نے کہا کہ اس وقت ہم پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے کسی کے سامنے بحیثیت کے پارلیمنٹیرین بعض جگہوں پہ اپنا تعارف نہیں کرا سکتے۔ لوگوں کو یہ نہیں کہ پرسنٹیج کے حساب سے، بالکل اس پارلیمنٹ سے، اس پارلیمانی نظام سے اس حد تک اعتماد اٹھ چکا ہے کہ ہمیں نہ قانونی تحفظ دے سکتا ہے نہ علمی تحفظ دے سکتا ہے، یعنی یہاں تک بلوچستان میں بات جا کے پہنچی ہے کہ آپ کا پورا بلوچستان اس وقت مزاحمت کا شکار ہے۔ آج بھی اگر بلوچستان کو صوبہ پشتونخوا کو اس کے وسائل پہ اختیار مل جاتا اور اس پہ اس کا حاکمیت تسلیم کر لیا جاتا تو کیا یہ نوبت ہوتی؟ یہ جنگ کہاں سے اور کس بنیاد پہ شروع ہوئی؟ سن 56 سے لے کے اس آپریشن سے جس کے نتیجے میں نواب نوروز خان کو قرآن کے واسطہ دے کے پہاڑوں سے اتار کے پھانسی پہ چڑھا کے جامع شہادت دیا یا اس کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، پھر 70 کی دہائی تک اور پھر نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ تو پریپلین جان بوجھ کے اس طرح کے سلسلے یہاں پہ کیے جاتے تاکہ پورے علاقے کو وار زون میں تبدیل کر کے پھر ان کے وسائل لوٹے، ان کی اختیارات چھینے، یہاں تک کہ اس وقت بلوچستان میں ہم سب کے سامنے ہے کہ کوئی اسکول کی بات نہیں کرتا ہے، کوئی ہاسپٹل کی بات نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ایک خونی شہر کوئٹہ کراچی ہمارے درمیان ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا ہے کہ جو روز روز ہمیں درجنوں کے حساب سے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے لاشیں دیتے ہیں، لیکن بلوچستان میں ہر جگہ، ہر ماں کی زبان پہ، ہر بہن کی زبان پہ، ہر روز پریس کلب کے سامنے احتجاج، تربت سے لے کے چمن تک اور یوب تک جو احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف امن کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور امن بھی کس سے؟ جس کو ہم محافظ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے اس ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، کیا پسند ہے، ہر ایک کی طرف، ہر ایک کا اشارہ ریاست کی طرف ہوتا ہے کہ یہ پریپلین دھماکہ ہے، یہ پریپلین خودکش ہے۔ پشاور مسجد کا دھماکہ ہم سب کے سامنے، وہاں پہ سب نے بیک زبانوں کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کی خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، یہ کوئی خودکش نہیں ہے۔ کیا ایک خودکش دھماکہ اس طریقے سے پوری بلڈنگ کو بٹھا سکتا ہے؟ کیا ایک خودکش دھماکہ ایک مسجد کے اندر بیک وقت ایک انسانوں کی جان لے سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، آج تک میں نے کسی ٹارگٹ کلنگ کے بعد اس کے لوائقین، اس کی جماعت کی زبان پہ یہ بات نہیں سنی ہے کہ یہ تو چور ہے، یہ تو لٹیرا ہے، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو کرمنل ہے، یہ تو خدا نہ خسر کی اور بلا ہے، بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ریاست ہے اور ریاست کی طرف سے ہمیں یہ مشکل درپیش ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ صورتحال ہمارے سامنے اس لیے بہت زیادہ گمبھیر ہے کہ ہر درپدری، ہر لاقانونیت، ہر غیر آئینی اقدام کے پیچھے اس وقت اس ملک کے جتنے بھی بسنے والے ہیں اس ملک میں، ان سب کی رائے ایک ہی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ریاست اور ریاستی ادارے۔ آج پاکستان کی سطح پہ پارلیمنٹ کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک پارٹی بھی یہ کہتا ہے کہ یہ سارے پناہ جنرل کی وجہ سے ہیں، اور دوسری پارٹی جو حکومت میں ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے، وہ کہتے کہ نہیں آپ کو پناہ جنرل نے بتایا تھا۔ یعنی دونوں طرف سے ریاست کو، جنرلوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔
کیونکہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے. آج اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے جو بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے تو وہ فیض کا نام لیتے ہیں اور فیض کے ساتھ کام کرنے والوں کے نام لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ جو لاڈلا تھا جس کے ارد گرد پولیس دنیا جان کی فورس اکٹھے ہو کے پھر بھی وہ دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتے ہیں، اس کی طرف سے جو بھی اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ سارے معاملات کا ذمہ دار باجوہ ہے. اور ایک طرف بھی عدالت کی جنرل ججز کا نام لیا جاتا ہے اور دوسری طرف بھی عدالت کی ججز کا نام لیا جاتا ہے. ایک کہتا ہے کہ اس ملک کی اس وقت کی تمام تر ذمہ داریوں کا، برے حالات کا ذمہ دار ثاقب نثار اور کوسو ہے، جبکہ دوسری طرف سے آواز اٹھتے ہیں کہ نہیں، ان تمام تر معاملات کا ذمہ دار پناہ جج اور پناہ جرنیل. تو جہاں پہ وہی ادارے جو سب جن سے توقع کی جاتی ہے کہ عدالت ہمیں انصاف فراہم کرے گا، وہ تباہی اور بربادی کے معاملات میں ملوث ہو جائے، جہاں پہ کوئی اپنے سر کی امان کے لیے کسی کی طرف متوجہ ہو، جہاں پہ محافظ بھی آپ کا خدا نخواستہ قاتل نکلے، جہاں پہ آپ کے بکھرے ہوئے لاشوں کے بعد کوئی سوال ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ دار ریاست اور ریاستی ادارے، تو اس ملک کا کیا مستقبل ہو؟ اس ملک کے مستقبل کا آپ کس زاویے سے سوچیں گے جہاں پہ آپ کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اس نیچ پہ لا کے کھڑے ہو جائے کہ جس سے آپ کو کاروبار کے ذریعے سے، جس کے ساتھ تجارت کے ذریعے سے آپ کو راستے کھلنے چاہیے تھے، وہ بارود اور دہشت گردی کیا پسندی کے زمرے میں آپ نے ان کے ساتھ تجارت پھیلا کے نصب کی کہ یہاں پہ ہر ایک چیز تیز کر دی، اس کا پوائنٹ سے اینٹ بجا دیا. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سیاست جن افکار کی بنیاد بادشاہ خان نے 100 سال پہلے رکھی تھی، آج بھی وہ ہم سب کی ضرورت ہے. لیکن اس ضرورت میں وہ کوتاہی جو ہم سے ہوئی ہے، کم از کم ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. کیا یہ سلسلہ بحیثیت ایک جماعت عوامی نیشنل پارٹی اس قوم کے بہتر مستقبل کے لیے آگے لے کے جا سکتی ہے؟ ممکن نہیں. کیا یہ سلسلہ کسی بلوچ نیشنلسٹ پارٹی کی طرف سے کوئی قوم کے اپنے قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آگے بڑھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے. تو یقیناً آخر میں جا کے ہم سب کو نیک کے اس فارمولے پہ متفق ہونا ہوگا اور ضرور ہوگا کہ جہاں پہ خان عبدالولی خان کی قیادت میں یہ ساری لیڈرشپ، یہ ساری پارٹیاں ایک سٹیج پہ تھی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر نیک ہوتا، نیک کی صورت میں وہی تحریک ہوتی تو اتنی مار نہ پشتنوں کو دہشت گردی کے نام پہ پڑتی اور نہ اتنی مار بلوچوں کو مزاحمت کی آڑ میں ریاست نے جو کلواڑ اس وطن کا کر رکھا ہوا ہے، نہ اتنی مار ان کو پڑتی. میں کہتا ہوں کہ اس سے انتہائی خونخوار لوگ آئے ماضی میں، اس سے انتہائی آئین اور قانون کی کو پاؤں تلے روننے والے ماضی میں آئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے درمیان ایک اتفاق، ہمارے درمیان نیک اور اس وقت کی قیادت کی صورت میں ایک اتحاد و اتفاق تھی، تو ہمیں وہ مار نہیں پڑی جو مار آج ہمیں ایک ہو کر پڑ رہی ہے. سب کے ساتھ ہوا. یعنی اگر میں عوامی نیشنل پارٹی کی ذکر کرتا ہوں تو عوامی نیشنل پارٹی کو اس دھرتی پہ امن کی خاطر، اس دھرتی پہ خوشحالی کی خاطر، اپنے وسائل کے اختیارات کی خاطر درجنوں نہیں، سووں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھانی پڑی. اسی دھرتی پہ اگر آج آپ دیکھ لیتے ہیں تو سردار عطا اللہ خان مینگل یا ان کی جماعت یا نیشنل پارٹی یا وہ بلوچ قوم پرست جو اتنے سخت اور مشکل حالات میں بھی پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، اس کو کتنا مار پڑا ہے، کس حد تک اس کے ورکر سے لے کے لیڈرشپ تک شہید نہیں کیا گیا ہے، کیا کیا ظلم ان کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے. تو یہ حقیقتاً اگر ہم اکٹھے ہو کے وہی نیک، وہی بادشاہ خان کے فلسفے جس میں ہم سب متفق ہیں، ایسی بات بھی ہمارے درمیان ہے کہ کسی کو بادشاہ خان کے افکار سے اختلاف ہے، کسی کو خان عبدالولی خان کے کردار سے اختلاف ہے، یا خدا نخواستہ اس ملک میں ایک آئینی جمہوری
پارلیمنٹ کی بالادستی کی جدوجہد کے لحاظ سے عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست سے کسی کو اختلاف ہے، اور نہ ہی کسی کو سردار عطاءاللہ خان مینگل، نواب خیر بخش مری، بزنجو صاحب یا اس وقت کے اکابرین اور لیڈرشپ کے کردار و عمل سے اختلاف ہے، نہ اس کے آج کے جانشینوں کی صورت میں، پارٹیوں کی صورت میں اس کے سیاسی ایجنڈے سے کسی کو اختلاف ہے۔ جب ہمارے درمیان اختلاف بھی نہیں ہے اور ہم سب مظلوم بھی ہے، تو یقیناً حق چوکی کے اس پروگرام کو ایک ماڈل رول بنا کے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اتحاد و اتفاق کے اس دامن کو پکڑنا ہوگا جو نیب کی صورت میں تھی، جو خان عبدالولی خان کی لیڈرشپ میں اس ملک میں بسنے والے مظلوم و محکوم اقوام کی صورت میں تھی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر عوامی نیشنل پارٹی ضلع لسب اللہ حق کے صدر منان افغان اور ان کی پوری ٹیم کو اس طرح کے انتہائی پروکار پروگرام کے انعقاد پہ عوامی نیشنل پارٹی پورے بلوچستان کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور آخر میں یہ بات کہتا چلوں کہ اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد یہ وقت کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہ خان، وہ خان عبدالولی خان یا وہ طریقے جن کی بدولت اس وقت تک ہمیں اگر کچھ ملا ہے تو انہی کی بدولت ملا ہے، اس کو اپنے نوجوان نسل کے ساتھ، اپنے آئندہ نسل کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے یہی بہترین طریقہ کار ہے جو آج ہم حق چوکی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے پروگراموں کو نہ صرف بلوچ بیلٹ میں، پشتون بیلٹ میں، یعنی جس طرح یہاں پہ اسٹیج پہ کہا گیا کہ 27-28 جنوری کے اس فنکشن میں جو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی، یعنی دنیا نے کافی عرصے کے بعد، میں اگر یہ کہوں کہ 20-25 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر بادشاہ خان کو، خان عبدالولی خان کو، ان کے ساتھیوں کی جدوجہد کو اپنے اصل شکل میں پھر دیکھا۔ وہاں پہ جو کچھ کہا گیا، یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے کہنے پہ کسی نے کہا، وہاں پہ ہمارے وہ مقررین جو سیاست سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، جو جرنلسٹ تھے، جو لکھوال تھے، جو ادیب تھے، جو شاعر تھے، یعنی ان میں سے اکثر دوستوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے جس بھی اسماعیل علی خان نے جس بھی کتاب کا ہمیں حوالہ دیا یا جو کتابیں ہمیں اس سیمینار سے پہلے دیے تھے ان کا ہم مطالعہ کر چکے ہی تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری کتابیں تھیں جس کو آج تک عوامی نیشنل پارٹی کے اپنے ساتھی بھی پڑھ نہیں چکے، جو بادشاہ خان تھے، جو خان عبدالولی خان پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو یقیناً بادشاہ خان کے افکار کے ساتھ، خان عبدالولی خان کی جدوجہد و افکار کے ساتھ اپنے نئے نسل کو متعارف کرانے کا اس طرح کے بہترین پروگراموں کے انعقاد کے ذریعے سے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ آخر میں صبح سے اس وقت تک جتنے بھی سندھ کے صدر سے لے کے صبح یہاں پہ سردار اسلم بوتانی صاحب یا جو بھی نیشنل پارٹی، پشتونخوا عوامی پارٹی، NDM، ہمارے وکلا برادری سے، صافی برادری سے جتنے بھی ساتھیوں نے آ کے اس پروگرام میں شرکت کی، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔